وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون محشر خاتون قیامت قسمت اللہ الکبریٰ ان کا احسان کہ یہ عظیم الشان سالانہ مجلس عزا سال گزشتہ میرا وعدہ تھا لیکن میں اس مجلس کے دن کربلا معلیٰ میں تھا تو میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ کی حمد ہے کہ اس نے وعدے کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس عظیم الشان مجلس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ غزا صبح قیامت تک یوں ہی جاری و ساری رہ سکیں۔ اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں پالنے والے تو اس سے بہتر کون ہے دلوں کے حال جاننا۔ میرے اللہ تو دعاؤں کو اس وقت بھی جانتا ہے جب دعائیں دلوں میں تخلیق ہی نہیں ہوتی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں، میرے اللہ تو وہ ہے، علی فرما رہے ہیں، میرے اللہ تو وہ ہے جو پہاڑ کے پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کے پیروں کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ قربان جائیں تیری عزتوں پہ صدقے، تیری عظمتوں پہ قربان۔ پالنے والے تو نہیں کہا ہے کہ اس کے در پر آ کر بیٹھ جاؤ، لے میرے اللہ ہم ان کے در پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو نے کہا ہے پھر جو مانگو گے وہ عطا کر دیں۔ تو پالنے والے اب تجھ سے بہتر کون ہے اپنے وعدوں کو وفا کرنے؟ تجھ سے ملتمس ہوں
جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے ان کی اولاد کو صالح اور نیک بنا، ہمیں امام حسین کے روزے کی زواری کا شرف عطا فرما۔ پاک پروردگار دعا کرتا ہوں اجمل شاہ صاحب کو مولا شفا کلی عطا فرما۔ جو یہاں ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں میرے مالک، جو یہاں نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں پروردگار۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے اللہ، جن کا ذکر ہے ان کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں میرے اللہ، جہاں جہاں حسین کے عزادار محب غم گسار آباد ہیں، سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے وارث کی معرفت اور ان کا عشق عطا فرما، ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرما۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ہمیں کچھ باتیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے، کوئی شہید کر دیا گیا، کوئی مار دیا گیا۔ دیکھیے گا آج کا عنوان دیکھیے، اچھا تو اس کے ماتم میں شریک ہوئے ہیں جسے کسی نے کہیں شہید۔ دوسری بات، وہ جس نے قتل کیا ہے اس سے نفرت کی جائے۔ قاتل کون ہے؟ جو بھی قاتل ہے اس سے نفرت کی جائے، ٹھیک ہو گیا؟ شہید سے محبت کی جائے اور قاتل سے نفرت کی جائے۔ ایک بات ہے کہ جہاں کوئی شخص قتل ہو جائے تو ایک سوال، کوئی قتل ہوا، اس نے مارا، فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بتائیے مقتول کا کوئی وارث ہے؟ میرے عنوان کو سمجھیے گا بھئی، جو مار دیا گیا، جو قتل ہو گیا، اس کا کوئی وارث ہے کہ جو بدلہ لے گا؟ آج کی تقریر میرے اسی پوائنٹ پر ہے کہ حسین کا وارث کون ہے۔ یہی میری گفتگو کا عنوان ہے، تاکہ ہم جب یہاں آئیں تو یہ قواعد پورے کر کے جائیں۔ اچھا فرزند رسول شہید ہوئے، قتل کر دیے گئے، اچھا ہم ان کو رو رہے ہیں، ہمیں اب ان پر ماتم کرنا ہے، ماتم ہم نے کر لیا، اب ایک بات رہ گئی ہے، وارث کہاں ہے؟ کون ہے جو انتقام لے گا؟ کیا کوئی نہیں ہے انتقام لینے والا؟ نہیں، زمین پر ہی حسین کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، زمین پر ہی فرزند حسین بیٹھا ہے جو کہ بدلہ لے گا، اور ہمیں ہر مجلس میں یہ طے کر کے آنا ہے اور طے کر کے جانا ہے یہاں سے کہ ہاں ہم نے شہادت کا واقعہ سن لیا ہے، لیکن اب دعا کریں کہ وارث آ جائے، وارث آ جائے، اور وہ وارث جب آئے گا میرے محترم سامعین، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج یہ بات طے ہو جائے کہ جب مجلس میں جانا ہے اور جب مجلس سے آنا ہے تو ان قواعد کو طے کرتے ہوئے آنا ہے۔ کہاں ہے وارث؟ اس کی تلاش میں چلتے ہیں، کون ہے وارث؟ کہاں رہتا ہے وارث؟ کب آئے گا حسین کا وارث؟ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا انتظار کا حکم دیا گیا ہے، انتظار کرو۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم عجب راز ہے اس انتظار میں، یعنی کمال یہ ہے حسینیوں کا، قبلہ دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، صدیاں بیت گئی ہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے مخاطب ہوں، تکلف نہ کیجئے گا، غلط کہوں تو کھڑے ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کا 10 سال کا بچہ، آپ کے گھر کی 5 سال کی بچی نے کبھی آپ سے کہا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بابا 1400 سال سے انتظار کر رہے ہیں، واقعی ہمارا امام ہے؟ کبھی کہا ہے آپ سے؟ یعنی 5 سال کی بچی ہے، 6 سال کا بچہ، یقین ہے حسین کا وارث آئے گا۔
حسین کا وارث آئے گا. ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے, ہمیں اس کے لشکر میں شامل ہونا ہے. آج کی تقریر میں یہ بتاؤں گا کہ جب وہ آئے گا تو اس کے آنے کا انداز کیا ہوگا, جب وہ ظہور کرے گا تو کس طرح ظہور کرے گا. اور آج ایک راز پڑھوں گا, یہ جتنی دنیا میں یہ تلاطم پیدا ہو رہا ہے, یہ جتنی دنیا جو ہے وہ شیطان کے کیمپ میں داخل ہو رہی ہے, اس کے ایک اعلان کے ساتھ یہ سب دفن ہو جائیں گے. ایک اعلان کرے گا اور یہ سب شیطانیت دفن ہو جائے گا. شیطان کی بہت بڑی یلغار ہے. اللہ, یعنی اتنی قیامت جسے ہم اپنا فائدہ سمجھ رہے ہیں, فائدہ تو کہیں دور جا کے ہے تو ہے, اصل میں وہ شیطان کا کھیل ہے. جی حضور علی, یعنی اب تو ہر ہاتھ میں شیطان نے اپنا نمائندہ دے دیا. قیامت کا وقت ہے, قیامت کا وقت ہے. پہلے تو ایک تھا کہ ٹی وی ہے, ہال میں رکھا ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, پتہ ہے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں. اب کس کو کیا پتہ ہے؟ دیکھیں سوچ رہے ہیں زمانہ کہاں گیا. اب اس کو کیا پتہ ہے کون کہاں دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے. کون جا کے بیٹے کے لحاف کے اندر منہ ڈال کر دیکھے گا کہ کیا دیکھ رہا ہے. کچھ آگے بڑھ کر بات کہنے کا عادی ہوں, کون جا کر بیٹیوں کے کمرے میں دیکھے گا کہ کیا دیکھا جا رہا ہے. میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پر حسین کی مجلس کو رکھ دیا. پروردگار تیرا شکر ہے, یہ دیواروں پر ہفتہ ادھر ہے, اتوار ادھر ہے, پیر کو ادھر ہے, منگل کو ادھر ہے, ہر ایک نے پڑا ہوا ہے. اور اس مجلس میں آ جاتے ہیں, بیٹوں کو بھی لے آتے ہیں, بیٹیوں کو بھی لے آتے ہیں, یہاں آ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. باہر جو چاہے شیطان کرے, یہاں حسین کا راج ہے. کبھی سوچئے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں جو آپ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ کے بچے مجلس میں بیٹھ جائے. کبھی سوچئے تو صحیح کہ یہ کتنے قیمتی. یہاں بیٹھ کر اطمینان تو ہے نا, سن رہا ہے تو مجلس سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے تو شبی دیکھ رہا ہے, علم دیکھ رہا ہے, یہی ہے نا. سب کو پتا ہے کہ ہاں یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ تو سرکار جب آئیں گے, یہ شاید کیوں نہیں, جتنی بڑھتی چلی جائے, جتنی بڑھتی چلی جائے, جتنی بڑھتی چلی جائے. میرے عزت مآب سامعین, میرے واجب الاحترام سامعین, ان کے لیے کہ جب ایک لمحہ گزرے گا, بس ایک آواز آئے گی, جال حق و زحق الباطل. بس کعبے سے اس آواز کا آنا ہے, حق آ گیا اور باطل برباد ہو گیا, اور باطل کے مقدر میں ہی بربادی لکھی. حق آ گیا, بس ایک آواز حق کے ساتھ جتنی ترقیاں ہیں وہ سب کی سب ختم. موبائل ہاتھ میں ہے, اب بٹن دباتے رہیے, کچھ بھی نہیں, ختم. کاریں ختم, موٹریں ختم, ریل گاڑیاں, ہوائی جہاز, بحری جہاز, یہ اسپیکر, بندوقیں, پستول, بم, سب ختم. ایک آواز. سمجھے علی کے بیٹے کی طاقت کیا ہے؟ میرے جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں, موضوع پسند آ رہا ہے؟ ایک راز پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. راز یہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ زمانہ اس قدر, تو یہ کہ سب وہ آپ کہتے ہیں آپ کا امام آئے گا, ایک قدم سے ہی ان کے پوری دنیا میں عدل قائم ہو. ارے بھائی سوچ کے بات کیجئے, یہ دنیا اتنی سی نہیں ہے, ذرا دیکھیے تو صحیح. ایک قدم سے وہ آئیں گے تو عدل کیسے قائم ہو جائے گا؟ بھائی کرتے کرتے ہی ٹھیک ہوگا نا. کوئی بھی ٹھیک کرنے کے لیے آئے گا تو وقت تو لگے گا نا, کہ آج ادھر ٹھیک کر لیا, کل ادھر ٹھیک کر لیا, نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک قدم سے یہ ظلم سے بھری ہوئی دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا, ایک قدم سے. یہ راز پڑھوں گا آپ کے ساتھ, یہ راز پڑھوں گا. سب کچھ فنا, کچھ بھی نہیں رہے گا. حضور علی پھر وہی رسول اللہ کا دور ہوگا, وہی گھوڑا, وہی چراغ, وہی تلوار, وہی نیزہ. میں سوچتا ہوں یہ شہر کے بچے جو ہے, ہمارے ممی ڈیڈی بچے, یہ بیچارے کیا کریں گے؟
چونکہ یہ تو رات کو 2 بجے جو ہے وہ آرڈر کرتے ہیں اور پیزا آتا ہے ان کے لیے. اب انہیں ماں باپ کے گھر کا پکا ہوا کھانا ہی پسند نہیں ہے تو یہ وہاں تو آرڈر نہیں ہوگا. تو سب کچھ جتنی سائنسی ترقیاں ختم ہو جائیں گی تو دیہاتی نظام ہوگا, سرسوں کا ساگ ہی کھانا پڑے گا. کوئی کہاں سے کوئی آرڈر دے گا؟ ٹیلی فون ہی نہیں تو آرڈر کہاں سے آئے گا؟ کون آرڈر دے گا؟ تو بچوں ذرا اس بات کو سوچنا کہ ذرا اب تو انہیں ذائقہ پسند نہیں. آپ کو یاد ہوگا آپ اگر بوڑھے بھی ہو گئے ماشاءاللہ تو اماں کے ہاتھ کا ذائقہ نہیں بھولے. ان بیچارے بچوں کو پتہ نہیں ماں کے ہاتھ کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. ماں پکا کے بھی رکھ دے تب بھی رات کو آرڈر ہی کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے, وہ آ جائے گا. اور اے اس طرح کے ایک آواز میرے آقا کا, توجہ ہے میرے محترم صاحب. اور اگر آپ چاہیں تو ملاقات کریں. پریشان ہے وہ غیبت میں ہے, آپ ادھر پریشان ہیں. سنیے گا حضور, آپ ادھر پریشان ہیں اور وہ پردے میں ہیں. اللہ انہیں صحت سلامتی عطا کرے, سلامت رہے میرا بادشاہ, میرا شہنشاہ سلام. لیکن اگر آپ چاہیں تو ملاقات کر سکتے ہیں. اگر کہیں تو میں ایک راز بتاؤں ملنے کا. ملنے کا راز سنیے, ملنے کا راز سنیے. حضور علی ایک چلہ ہے وہ کر لیجئے, 10 گھنٹے کا چلہ ہے, بیٹھ جائیں گے مصلی پر 10 گھنٹے. مولا سے ملاقات شرطیہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری اوقات کیا ہے؟ خود آقا نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا میں ملوں گا اس سے. میں اس سے, خود مولا نے فرمایا میں اس سے ملوں گا. حضور علی آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, علی اور اولاد علی کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا, ایسا ممکن نہیں. انہوں نے کہا ہے میں ملوں گا. دلچسپی ہے میرے محترم سننے والے, وہ کیا عمل ہے؟ 10 گھنٹے کا ہے, کر لیں گے؟ بولیے نا منہ سے. یہ آپ کا عشق ہے, آپ نے فوراً کہا کہ ہاں کر لیں گے. نہیں, 10 گھنٹے کا عمل ہے, صرف 6 منٹ کا عمل. میں نے زیادہ بتائیں, ویسے 5 منٹ لگتے ہیں, 4 منٹ, میں نے 6 بتا دیے. گھڑی میں دیکھے گئے ذوالفقار حیدر نقوی نے 1 منٹ زیادہ بتایا نا, کم بتائیں, بس 6 منٹ. آپ نے 6 منٹ کا ایک عمل کرنا ہے. معصوم نے خود فرمایا, میں پتہ ہے وہ کیا, وہ ہے دعائے عہد. وہ کیا ہے؟ دعائے عہد ہے. اب میں نے چاہا کہ آپ کھانے کے بعد تشریف لے آئے, شک یہ ہو رہا تھا کہ کھانے کے بعد آپ واپس چلے جائیں گے. میں نے کہا ایسا ہونے, میں نے اسد شاہ جی سے کہا نہیں یہ سب آئیں گے بھیا, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کھانا کھلائیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کھانا وقت پر دیجئے, انہیں بھوکا نہ رکھیے. ڈریے, بانیے مجلس میرے دوست ہیں, سب احباب ہیں, جیئیں سلامت رہیں. کچھ سکھانا ہمارا ہی کام ہے, چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم بتائیں گے نا. علامہ ہلی ایک دفعہ عشرہ محرم پڑھنے گئے. علامہ ہلی جانتے ہیں نا علامہ ہلی کو؟ ارے سبھی جانتے ہیں, واہ بھائی واہ, کیا کہنے, ماشاءاللہ. یہ علامہ ہلی ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ بچپن میں ہی علامہ بن گئے تھے, چھوٹے سے ہی مجتہد بن گئے, عالم بن گئے, بڑے عالم بن گئے. علامہ ہلی, بڑی کتابیں, چھوٹے سے ہی تھے. ابھی بچہ تو بچہ ہی ہے نا, ماں بھی عالم, باپ بھی عالم. ارے جو ماں وضو کیے بغیر بچے کو دودھ نہ پلائے وہ بچہ ہلی ہی بن گیا. سبحان اللہ, کوئی بند نہیں ہو گئے ہیں یہ دروازے. علامہ ہلی نہ معصوم تھے نہ سید تھے, بند نہیں ہو گئے ہیں دروازے. اگر ماں یہ سوچ لیں کہ ہمیں جب دودھ پلانا ہے تو کچھ قاعدے ہیں, ناد علی پڑھ کے پلانا ہے, تو سلسلے تو جاری ہیں, ادھر سے تو خیر جاری ہے, ایسا ہے نا. علامہ ہلی جو ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت مناظر بھی آپ کے ہاں بہت بڑے. یا میں تقریر لمبی نہ کر بیٹھوں کئی باتوں میں. اچھا جیتے رہے, میں بھی انتہائی پیار سے 22 سال بعد. جزاک اللہ. مناظر بہت بڑے تھے. تو علامہ ہلی
کہ بڑے مشہور مناظر ہیں. ایک دفعہ وہ مناظر خود تو خیر سید ہے, مناظرہ ہوا اس بات پر کہ کیا اہل بیت پر درود پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یہ مناظرہ ہوا تو مخالف کی طرف سے سید برہان الدین کوئی صاحب تھے, بڑے عالم تھے, وہ تشریف لائے. سید صاحب ادھر سے ہمارے علامہ ہلی تھے, یہ غیر سید تھے, ہماری طرف سے یہ گئے. موضوع کیا تھا کہ اہل بیت پہ درود وہ کہتے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, علامہ ہلی کہتے کہ پڑھنا چاہیے درود سے. مناظر شروع ہو گئے کہ بھئی اہل بیت پہ درود کیوں پڑھیں. علامہ ہلی نے اپنے ٹرن پر کہا جی اس لیے قرآن سے میں اللہ نے کہا ہے کہ جن پر مظالم ڈھائے گئے ہیں ان پر اللہ کا درود ہے. جن پر ظلم ہوا ہے, کس نے کہا؟ آپ کے علامہ ہلی نے, ان پر اللہ کا درود ہے. تو وہ سید صاحب جو اس طرف سے تھے انہوں نے مچل کر کہا تو اہل بیت پہ کون سا ظلم ہوا ہے کہ ہم ان پر درود پڑھیں. علامہ ہلی کو کہا اہل بیت پہ کون سا ظلم ہوا ہے کہ برجستہ علامہ ہلی نے ایک جملہ کہا اور وہ فوراً بھاگ گیا. علامہ ہلی نے کہا اہل بیت پر اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ تو سید ہو کر اہل بیت کی مخالفت کر. علامہ ہلی جو تھے وہ ایک دفعہ محرم پڑھنے چلے گئے, وعدہ ہو گیا, پرانے زمانے کی بات, گاڑیاں واڑیاں تو تھی نہیں, نجف اشرف میں ان کا وہیں پڑھتے تھے, وعدہ ہو گیا چلے گئے. ایک مجلس پڑھی, دوسری مجلس پڑھی, جہاں گئے تھے عراق. تیسری مجلس میں رات کو قیام کرتے تھے, اور تیسری مجلس میں جب وہ ناشتہ لے کر آئے تو علامہ ہلی اپنے بستر پہ نہیں تھے, خوابگاہ. وہ بانی جو تھے وہ ادھر ادھر مچلے کہ کہاں چلے گئے, خیر ادھر ادھر گئے. نہیں, استبل میں آئے کہ علامہ ہلی کا گھوڑا, کہا جی وہ تو فجر کی نماز کے فوراً بعد آئے, مجھے کہا گھوڑے پر زین رکھو, اور گھوڑے پہ بیٹھ کے, گھوڑے کا زمانہ تھا کار موٹ, علامہ ہلی کو گھوڑے کا شوق بھی بہت, تو وہ زمانہ بھی گھوڑوں کا, گھوڑے پہ بیٹھے اور چلے گئے. اب تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی, چلے گئے یار کدھر کچھ گئے, کہا کچھ بھی نہیں. وہ چارے مرتے کیا نہ کرتے, ادھر ادھر دوڑے, سیدھے واپس پلٹے نجف کی طرف. تو وہیں آئے تو دیکھا کہ آگے نجف میں خود موجود ہیں علامہ. انہوں نے کہا حضور آپ 2 مجلس سے پڑھے عشرہ محرم کے لیے, خیریت ہے کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں میں تمہارے محرم نہیں پڑھوں. انہوں نے کہا جناب کوئی کوتاہی, کوئی غلطی؟ نہیں کچھ گئے میں کچھ بھی نہیں. ارے سب کچھ تو بتائیے, تو پھر چلیے. کہا نہیں میں نہیں پڑھوں. کوئی وجہ تو بتائیے. کا وجہ بھی نہیں بتاؤں. اور وہ تو بیچارے مرنے جیسے ہو گئے, ان کا ذاکر جو ہے وہ تیسری مجلس چھوڑ کے علامہ, ارے رات کو مجمع آ جائے گا, محرم ہے ہمارا, ہم تو لٹ جائیں گے برباد. وہ جناب ادھر سے ادھر, نو اب جرات کس کی ہے کہ علامہ ہلی سے بات کرے, اور کس کی طاقت ہے. خیر کرتے کرتے علامہ ہلی کے استاد موجود تھے نجف میں, وہ وہاں پہنچ گئے کہ قبلہ ہم تو لٹ گئے, برباد ہو گئے. واقعہ سنا, کیوں کوئی وجہ نہیں, کوئی ناراضگی؟ نہیں سرکار توبہ ہے ہماری کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے. ملاقات ہے, انہوں نے کہا کہ بتاؤ محرم تیسری مجلس آج جاؤں. میں نہیں پڑھوں. کہا اچھا وجہ بتائی. کہا وجہ بھی نہ بتاؤں. کہا بھئی اب اس طرح کیسے؟ پھر استاد نے کہا کہ اچھا دیکھو تمہیں میرے حق کا واسطہ بتا, تمہیں میرے, اب سر چکا لیا. کہا اگر یہ واسطہ نہ دیتے تو قبر میں لے جاتا رہا. کہا اچھا علامہ ہلی کیا بات؟ علامہ ہلی نے کہا جب میں دوسری مجلس پڑھ کے آ کے سو گیا, خواب میں امام حسین آ گئے, اور امام حسین سب سنیے, بانیان خاص کر کے سنیے. امام حسین نے آ کر کہا کہ کل سے مجلس نہ پڑھنا, واپس جاؤ نہ جاؤ. امام حسین نے کہا 2 پڑھ لیے, تیسری مجلس نہ پڑھنا, واپس جاؤ. میں آ گیا. کہا کیوں؟ کہ میں نے کہا آقا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کل مجلس نہ پڑھوں, آپ کا حکم سر آنکھوں پر خواب میں, لیکن آقا کل مجھے جواب تو دیں. وجہ کیا؟ کہ وجہ یہ ہے کہ یہ بانی جو ہے خود خوب مرغے اور بکرے کھاتا ہے, اور جو میرے مہمان عزادار آتے ہیں انہیں سوکھی دال کھلاتا ہے. ایک جملہ لے کر جائیے گا جہاں جہاں تشریف, یاد رکھیے یہ جو آئے ہیں نا یہ آپ کے نہیں, حسین کے مہمان. حسین میرا
حسین تیرا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو گھر گھر میں یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں حضور؟ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بات بتاؤں کہ جو کھانا آپ دے رہے ہیں نا، اللہ ماننا پڑے گا کہ کھا یہ رہے ہیں، ہر پلیٹ پر حسین کی نظر ہے۔ کبھی یہ نہ سوچئے کہ کم کر کے دیں گے یا یوں کر کے دیں گے۔ بھیا جنہوں نے مجلس کے لیے، عزاداری کے لیے گھر کے برتن بیچ دیے تھے نا، ان جھونپڑیوں کو محل بنے ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا ہے ان جھونپڑیوں کو۔ جی ہاں، اکثر یہ کہا جاتا ہے رزق تنگ ہے وظیفہ بتائیے۔ یقین جانیے توفیق نہیں ہے، ادھار لے لیجئے 1 کلو چنے کی دال، 10 روٹیوں پہ رکھ کر مجلس کرا لیجئے۔ ذاکر نہیں ہے، خود ہی مجلس کے نام پہ جو آتا ہے مولا کا ذکر، اتنا تو سب کو ہی آتا ہے۔ بڑے دیکھیے جن لوگوں نے، اجمل شاہ جی، جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے پتیلی میں دال بنا کر نا روٹیوں پہ رکھ کے دی ہے، آج 20 بکرے کے گوشت کی دیگیں اترتی ہیں۔ دیکھی نہیں ہے آپ نے؟ تو سب نے دیکھی ہوئی ہے، وہ حسین کا ڈھکا چھپا ہوا۔ تو نہیں، ان کا خیال رکھیے کہ ان کا کھانا لیٹ نہ ہو، لنگر ان کا لیٹ نہ ہو۔ کہاں جائیں گے یہ؟ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہاں جانا ہے؟ نہیں، وہ جو جانے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ انہیں کاٹ دیا گیا، انہوں نے حسین کا در نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کبھی سردی کی پرواہ کی ہے، نہ کبھی گرمی کی پرواہ کی ہے، نہ کبھی رزق کی پرواہ کی ہے۔ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ رات ہو رہی ہے تو آئے کیسے ہیں، اب جائیں گے کیسے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے دل اور دماغ حسین نے خریدے ہوئے ہیں، حسین نے خریدے جی، وہی، یہ بھی معجزہ ہے، یہ حسین کا اعجاز ہے، تو پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہے ہیں۔ ایسا ہے تو حضور علی کیا عمل ہے مولا سے ملاقات کا، حسین کے وارث سے ملاقات کا؟ وہ عمل ہے دعائے جزاک اللہ، جیتے ہیں دعائے عہد۔ یہ دعائے عہد ہے، صرف 6 منٹ لگیں، چلے 7 منٹ رکھ دیجئے، ابتدا میں انسان کی نہیں ہوتی تلفظ تو 8 منٹ رکھ دیجئے، 10 منٹ بعد نماز فجر دعائے عہد پڑھنی ہے۔ جہاں اختتام ہوگا ایسے زانوں پر ہاتھ مار کے کہیں گے الاجل الاجل یا صاحب الزمان، پھر ہاتھ مار الاجل 3 دفعہ کریں گے الاجل۔ 52 فقرے ہیں، 52 جملے ہیں، 1 سیکنڈ میں کریں تو 52 سیکنڈ بنتے ہیں، 2 سیکنڈ کی بات کریں، اتنی سی دعا ہے۔ مگر اللہ رے اس دعا کی جلالت، معصوم نے فرمایا، سن لیجئے، جو اس دعا کو بعد نماز فجر، جملہ سنیے گا جہاں امام زمانہ فرمایا، جو اس دعا کو بعد نماز فجر 40 دن پڑھ لے وہ مرے گا نہیں جب تک میں اسے سینے سے نہ لگا۔ سبحان اللہ، آپ کی ذوق جزاک اللہ، آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں، آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں۔ 2 جملے اس پہ میں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے۔ ایک تو یہ کہ میں خود اس سے ملوں گا، خود ملوں گا۔ اب وہ وارث جانتا ہے کہ آپ سے کس طرح ملے گا، وہی ملے گا آ کے بعد نماز فجر، اسے آج سے۔ اور اگر کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ مفاتیح الجنان میں دیکھ لیجئے، مجھے اس کا صحیح کنفرم نہیں ہے کہ تحفۃ العوام میں ہے یا نہیں، اگر ہو تو وہاں، نہیں تو کسی کتاب پہ جا کر الگ سے دعائے عہد چھپی ہوئی ملتی ہیں، مل جاتی ہیں، وہ لے لیجئے۔ تلفظ آپ کا صحیح نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کسی بھی پڑھے لکھے دوست سے مسجد میں، محلے کی مسجد امام باڑے کے پیش نماز صاحب سے کہیے کہ قبلہ یہ ذرا میرا سن لیجئے، اور میرے جو مشکل الفاظ ہیں ٹھیک کرا دیجئے، 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔
بس تھوڑی محنت تو ہے، اجر کتنا بڑا مل رہا ہے۔ میں صرف آپ کو باطنی فائدے بتاؤں گا، ظاہری فائدے جو ہیں وہ اگر میں بتا دوں، ابھی آپ قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھائیں گے آج کے بعد کچھ کریں یا نہ کریں دعائے عہد نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں ظاہری فائدے بتاؤں گا نہیں تاکہ اخلاص برقرار رہے۔ ہاں یقیناً بیمار کو شفا ہوگی۔ اب میرے اشارے کو سمجھیے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا، سمجھ جائیے آپ۔ نہیں اس نیت سے نہ پڑھیے گا، اس نیت سے پڑھیے گا آقا تیرے درشن ہو جائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں سارے صاحب۔ اور دوسرا راز پڑھوں، اب ذرا سنیے گا، دوسرا راز سنیے۔ ایک تو یہ کہ جو 40 دن پڑھے گا اس سے مولا خود ملے۔ اب آگے کیا مولا خود ارشاد فرماتے اور اگر کسی نے اسے مسلسل پڑھا، ایک تو 40 دن اور اگر کسی نے جی مسلسل اس کو پڑھا، باقاعدہ پڑھا، اجر سنیے گا حضور عالی، یقین جانیے بوجھ محسوس کر رہا ہوں دل پر پڑھتے ہوئے، معصوم کی زبان ہے، سنیے۔ فرماتے ہیں اگر کسی نے مسلسل پڑھا اور وہ میرے ظہور سے پہلے مر گیا، جو جو دعائے عہد باقاعدہ پڑھ رہا ہے، مسلسل پڑھ رہا اور میرے ظہور سے پہلے مر گیا، تو چاہے وہ مشرق میں دفن ہو یا مغرب میں کعبے سے ظہور کر کے سیدھا اس کی قبر پر آ کے کہوں گا تجھ کو میرا سلام۔ مالک آپ کو اسے کہیں گے تجھ پہ میرا سلام، میں تجھے خود لینے آیا ہوں، اللہ میں تجھے لینے آیا ہوں، اور آ کر میرے لشکر میں شامل ہو جا۔ بتائیے امام کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے اس سے آسان کوئی اور نسخہ ہے؟ چلیے میں ایک اور بھی بات بتاتا ہوں، تھکے تو نہیں، گھبرائے تو نہیں، کچھ راز پڑھتا ہوں۔ حضور علی ایک اور عمل ہے امام سے ملاقات کا، وہ بتا رہا ہوں جس پہ مولا نے خود کہا کہ میں ملوں گا، ہاں یعنی خود ارشاد فرمایا۔ وہ عمل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے 40 جمعراتیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اطہر میں زیارت حسین پڑھنا۔ کتنی جمعراتیں جی؟ 40 روز نہیں جی، 40 باقاعدہ مہینے میں 4 جمعراتیں، تو یہ کتنے مہینے کا ہو گیا جی؟ 10 مہینے ہو گئے جی۔ اچھا شاہ کہہ رہے 10 مہینے ہو گئے، 10 مہینے کا عمل ہے، لیکن آپ بھی کر سکتے ہیں بے شک، لیکن کرے گا وہی خوش نصیب جو وہاں رہتا ہوگا۔ بھئی ہم تو مطلب جاتے ہیں تو مسافر ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس تو اتنا ویزا نہیں ہوتا، تو گویا یہ عمل ہم سے وہ خوش نصیب ہوگا کہ وہاں جو جیسے بھی جا کے رہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مولا نے وعدہ کیا ہے جو 40 جمعراتیں میرے جد حسین کے روزے پر جا کر، بیٹا گھبرائے تو نہیں میرے بچے، امام کی زیارت کرے گا، میں اس سے یہ عمل بڑے لوگوں نے، بڑے روحانی نے کیا، بڑے علماء کرام نے، بڑے مومنین نے، بڑے سادہ، علامہ ہلی نے بھی یہ عمل کیا تھا۔ علامہ ہلی سے کچھ غیروں نے سوال کیے تھے، انہوں نے اس کا جواب تھا 40 جمعراتیں کا پوری ہو جائیں گی تو مولا سے پوچھوں گا، یہ مولا سے پوچھوں گا۔ یہ بھی بڑے دلچسپ ہے کہ مولا سے جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو مولا کے جواب کیا ہوتا ہے۔ اچھا انشاءاللہ ملاقاتیں ہوئی انشاءاللہ تو پھر کبھی مولا سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جواب بتاؤ۔ کتاب بتا دیتا ہوں، شوق ہو تو وہ کتاب پڑھی، اسی موضوع پر کتاب ہے، گوہر یگانہ فی حالات امام زمان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی دلچسپ، مولا سے سوالات پوچھے گئے جو تنگ کر دیتے نا، مطلب ایک سوال پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے آگ جل رہی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟
اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے آگ جل رہی ہے تو نماز مولا نے فرمایا اگر غیر سید ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، سید ہے تو نماز ہو جائے گی۔ کیا سید ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی۔ اگر سامنے کینڈل جلا دیں، آپ سامنے دیا جلا دیں، سامنے چراغ جلا دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ غیر سید ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھ، آگ کو ہٹا۔ اور سید ہے تو سامنے 50 موم بتیاں جلتی رہیں، سید کی نماز پہ کوئی وجہ کیا ہے؟ سنیے، یہ تو مسئلہ تھا مولا نے بیان کیا، گوہر یگانہ سے پڑھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کہ آج اگر کوئی غیر سید نماز پڑھ رہا ہے سامنے آگ جلا دیجئے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور آج اگر کوئی سید پڑھ رہا ہے سامنے آگ جل رہی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ آج جو غیر سید، سمجھیے گا معصوم کے مسئلے کو، آج جو غیر سید مسلمان ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ 2 پشتے پیچھے، 4 پشتے پیچھے، 6 پشتے پیچھے، یا بتوں کا پجاری تھا یا آگ کا پجاری، اس لیے اس کی نماز ہو جائے گی باطل۔ اور سید کی نماز سامنے آگ جلانے اس لیے باطل نہ ہوگی کہ سید یہاں سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے حضرت ابو طالب تک، حضرت ابو طالب سے جناب عبد المطلب تک، عبد المطلب سے جناب ہاشم تک، ہاشم سے قصی تک، قصی سے فہر تک، فہر سے غالب تک، غالب سے مالک تک، مالک سے اسماعیل تک، اسماعیل سے ابراہیم تک، نہ کبھی بتوں کے آگے جھکا نہ آگ کے آگے۔ متوجہ ہیں حضور؟ اللہ آپ کو زندگیاں دے، صحت عطا کرے میرا کریم آقا۔ تو علامہ ہلی نے بھی جی الہیہ میں علامہ ہلی نے بھی یہ عمل کیا ہوا ہے، اور علامہ ہلی سے ملاقات بھی ہوئی تھی، واپس آ رہے تھے 40ویں جمعرات کربلا سے نجف گھوڑے پر، تو جو چابک تھا وہ گھوڑے نے جست کیا چھوٹی سی، وہاں آپ نے تو زائرین نے دیکھی ہے کہ فرات اور دجلہ نے پورے عراق کو گھیرا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی نہریں ہوں، اس پہ جو گھوڑے نے جست لگائی تو وہ ہاتھ سے چابک جو ہے وہ گر گیا۔ اترنا ہی چاہتے، پلٹ کر دیکھا تو کچھ صحاب ہیں جو جھک کر ان کا چابک اٹھا رہے۔ اچھا یاد رکھیے گا جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے سوچا ہوگا نا مولا آ جائیں گے، ابھی میں عمل بتا رہا ہوں، جب مولا مجھ سے ملیں گے تو میں تو قدموں سے لپٹ جاؤں گا، ایسے ہی نا؟ ہاں بے شک اللہ وہ لے کر آئے دن آپ سب سے تو یہ رشتہ، اور میں پیروں کو چوموں گا اور آنکھوں، ایسا ہوگا نہیں، چونکہ جب آپ آ جاتے ہیں آپ کے سامنے تو ہمارا بدن جو ہے پتھر کا ہو جائے گا، بدن کیا ہوگا؟ پتھر کا ہو جائے گا، ہلنا چاہیں گے ہل نہیں سکیں گے، ایسا نہیں کہ میں پیروں سے لپٹنا، وہ امر کریں گے تو زبان ہلے گی۔ اب مجھے لگ رہا ہے میرے سننے والے کچھ تھک تھک سے گئے، بس ایک راز پڑھوں گا اور تقریر کو تمام کروں گا۔ میں تو خود شوق میں پڑھ رہا ہوں، ہاں ان کی بارگاہ میں حاضر ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ گھوڑے پر چابک دیں، اب وہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے، ایک تو کہ مولا سے پوچھنا تھا، اس نے جو سوال کیا ہے، آپ پہ سوال ہوتے رہتے ہیں نا، آپ کب کس کون سا لمحہ ہے جو آپ سوالات سے بچ جاتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، وہ تو مولا سے سوال کا جواب پوچھوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی تک میری ملاقات ہی نہیں، لگتا کوئی زیارت کرنے میں کوئی نقص رہ گیا، مجھ سے 40ویں جمعرات تو تھی، ابھی تک تو ملے نہیں ملے مجھ سے کوئی، یہ لو چاہو بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، اب امر یہ ہوا تھا وہیں سے، ہم مسئلہ گھوڑے پر ہی بیٹھے ہیں، وہ نا وہ فلاں جو انہوں نے سوال کیا تھا ہمارے مذہب پہ، اس کا جواب مجھے کہا، اس کا جواب یہ ہے، اور کچھ کہنے کا نہیں، علامہ نے کہا نہیں، بس ایک ہی بات تھی، ایک ہی بات، تو مسکرا کے فرمایا نہیں، سوال تیرے 2 تھے، ایک سوال تو جو اس نے کیا تھا اس کا جواب، اور دوسرا سوال یہ تھا تیرا امام ملا کیوں نہیں، تیرا امام تیرے سامنے کھڑا۔ 40 جمعرات ہیں، بڑا ٹف عمل ہے، ایک صاحب نے کیا، متوجہ رہیے گا آپ،
40 جمعراتیں روحانی تھے، بڑے عالم تھے، کامل ہو گئی. اب نکلے. اب ظاہری بات ہے جب 40ویں جمعرات ہوگی تو دل تو یہی مچ لینا کہ ابھی آئے اور ابھی اب تو ملاقات ہوگی. کربلا میں نکلے اندھیری گلی میں، یکا یک وہ اندھیری گلی نور سے منور ہو، نور سے منور ہو، خوشبو کہ اللہ اکبر، جنتوں کے جہاں سرکار جلوہ فگر. 40ویں جمعرات در مراد پالی، جہاں کھڑے تھے کہا میں تم سے خوش ہوا ہوں جس سے امام خوش ہو جائے. اور کیا چاہیے مجھے بس، میں تم سے خوش ہوں. ماشاءاللہ تم نے 40 جمعراتیں میرے جد حسین کی اجازت. مانگو کیا مانگتے ہو، سنیے گا میرے محترم سامنے، کیا مانگتے ہو؟ اب حضور علی خزانوں کا مالک کہہ رہا ہے، خزانوں کا جس کے دم قدم سے خزانے وابستہ ہیں، نعمتیں، وہ کہہ رہا مانگو تو جو چاہے مانگ. ذرا اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت. مانگو جو چاہے مانگ لے، گاڑیاں مانگنی ہے، گھوڑے مانگنے، کنیزیں مانگنی ہے، جائیدادیں مانگنی، جو ہیرے جواہرات مانگ لے. کیا مانگا؟ دیکھیے اب ذرا ظرف دیکھیے اس کو. مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا مشکل کشا علی مدد بسم اللہ. نے کہا کہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں گے میرے پاس؟ اچھا بسم اللہ، خوش آمدید، آئیے لیجئے. عزت ماں واجب الاحترام آ گئے میں ان کے لیے. مانگو کیا مانگتے ہو؟ بھئی کیا مانگنا ہے؟ جو چاہے مانگ لو مل جائے گا. میں آپ سے ایک عجب رخ کی طرف لے جاتا. انہوں نے کہا آقا ایک خواہش ہے. کہو. کہ ایک بار آپ سے اور ملنا چاہتا. خدا کے لیے ذرا سمجھے گا. اچھا یہ بتائیے کہ زمینیں بھی تو مانگ سکتا ہے، کس کو ضرورت نہیں ہوتی بھائی؟ کنیزیں، جائیدادیں، یہ اس نے یہ کیوں کہا؟ کچھ نہیں مانگا، آپ کی زیارت ہے. پتہ ہے کیوں؟ سنیے، جب 40 جمعراتیں کوئی حسین کے حرم میں مصلی پر بیٹھ جاتا ہے نا تو اللہ راز کھول دیتا ہے دنیا کی وقت ہی کیا ہے، دنیا کی اوقات ہی کیا ہے، دنیا کی اوقات ہی کیا ہے. مولا آپ کی زیارت ایک مرتبہ اور، ایک مرتبہ اور آپ کی زیارت. اب تو 40 جمعراتیں گزر، مولا ایک مرتبہ. کہا اچھا ٹھیک ہے قبول ہے. ایسا کرو کل صبح آ جانا برتنوں والے بازار میں، برتنوں والے بازار میں آنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا. یہ کہہ کر آپ غائب ہو. برتنوں والے بازار میں صبح؟ ارے حضور عاشقوں سے رات کہاں کٹتی ہے، پہاڑ جیسی ہو گئی رات، کروٹیں بدل بدل. صبح ہوئی، تہجد پڑی، فجر پڑا، جلدی سے اور جلدی جلدی برتنوں والے بازار میں کربلا میں پہنچ. اب کچھ دکاندار جو ہیں دکانیں کھول رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، ابھی وہ کچھ بینچیں نکال کے رکھ رہے ہیں جو طریقے وہ برتن نکال رہے ہیں جہاں نئے پرانے برتن بکتے ہیں. دیکھتا کیا ہے کہ ایک دکاندار اپنی دکان کھول رہا ہے اور بینچیں رکھی ہیں اور برتن کو، کہ مولا و آقا اس کی دکان کے باہر بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار میرا شہنشاہ چونک گئے. لوگ گزر رہے ہیں، دکاندار اپنا کام کر رہے ہیں، دکاندار کو بھی نظر نہیں آ رہے. عمل بتا رہا ہوں مولا سے ملنے کا، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے، جو گزر ہوئے اس سے نظر آ رہے. کھڑا ہو گیا، بیٹھے. اب اس کے سوالیہ آنکھوں میں سوال ہے، وہ دلوں کے بھید جانے والے. آپ اور یہاں اس دکاندار کی بینچ پر تو مولا نے کھڑا ہو بیٹھے. اتنے میں ایک بڑھیا آئی، ایک عورت آئی، سر پہ بوری رکھی ہوئی. آ کے کہا بیٹا میرے گھر کے برتن ہیں بیچنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ملاؤ دکھا. دکاندار آقا بیٹھے.
दुकानदार को नजर नहीं आ रहे, लोगों को इसे नजर आ रहे। उन्होंने बर्तन देखे, बर्तन देख के और पेंसिल से कहा अम्मा 600 दिरहम दूंगा। वो औरत रोने लग गई, रोने लग गई। कहा अम्मा रो क्यों रही हो? कहा बेटा शोहर बीमार है, मजबूरन घर के बर्तन बेच रही कि उसका इलाज। जिसके पास जाती हूँ कोई 100 दिरहम कहता है, कोई 150 दिरहम कहता है, कोई 70 दिरहम कहता है। बेटा तूने 600 दिरहम ही कह दिए। खुशी के मारे रो पड़ी, मेरे तो सारे मसले ही हल हो गए। और दुकानदार ने कहा नहीं अम्मा तुम्हारे बर्तन ही इतने के, बल्कि तो मैं थोड़ा दुरुस्त वुरुस्त करवा के पैसे कुछ मैं भी 4 पैसे कमाऊंगा। ने कहा अच्छा बेटा अल्लाह तेरा भला करे, ला दे। उन्होंने पैसे दिए और दुआएं देती हुई चली गई। मौला दैश से उठे और इसके करीब आए और ये कहकर गायब हो गए, ऐसा हो जा फिर मुझसे मिलने के लिए किसी चिल्ले की जरूरत नहीं। में आ रहे हैं मेरे दोस्त, दुआए अहद भी आपको उस वक्त फायदा देगी जब आपकी जबान ने हराम न चखा हो। ठीक है, ये जबान को हराम से बचा लीजिए, गंदे बोलने से बचा लीजिए। गंदा खाना क्या है? मतलब वो जो साफ आप देख रहे हैं 5 स्टार का, जी नहीं, जिसमें किसी का हक लगा, किसी का हक है, अगर किसी के भी मुझ पर 4 आने हैं तो बस वो हराम। आप समझ रहे हैं कि नहीं, किसी का हक अगर मुझ पर है तो वो हराम है। किसी से कर्ज लिया था, अब भूल गए, लिया था, कौन देगा? नहीं दे रहे हैं, ना दे। वो बेचारा नहीं मांग रहा या मारता है तो लोग जलील कर देते हैं मांगने पर, तो ना सही, मगर याद रखिए अब आप लाख चिल्ले करते रहिए, बेसूद है। समझ में आ रही मेरी बात? कहीं कोई सुन के मुझसे, ये मेरी ऐसी बात कह रहा हूँ, कहीं किसी का ये आवाज जाए और कोई पढ़ ले और कहे जी हमसे तो मुलाकात नहीं, तो याद रखिएगा वो भाई कभी मुलाकात नहीं कर सकते इमाम से जिनके जिम्मे बहनों का हक मौजूद है। बाप के मरने के बाद बहन को उसकी जायदाद से महरूम कर देना, तो फिर इसका मतलब वो यतीमा का हक खाया है। पेट में यतीमा का हक जो है, आप ग़िज़ा समझ रहे हैं, मासूम ने कहा जहन्नुम की आग है। तो जिसके पेट में जहन्नुम की आग है वो मौला उससे मुलाकात कैसे करे? तवज्जो है? बस भाई आ गए और इन्हें मैं मिंबर दूं और इन्हें ज़्यादा देर ना बिठाऊं। बस ये जुमला सुनिए मेरे मोहतरम सामने, आज से इस अमल को शुरू कीजिए। क्या नाम है इसका? दुआए अहद। इसमें अहद करते हैं आप मौला से कि मौला उनकी कहते हैं गर्दन, मौला मेरी गर्दन पर आपकी बैगत मौजूद है, मैंने इसे तोड़ा नहीं है, न तोड़ूंगा। समझ में आ गए? तो ये दुआए अहद बहुत खूबसूरत दुआ है, उसको तर्जुमे से पढ़िए, मानियो मफाहिम से पढ़िए। बल्कि साईं जाफरुज़्ज़मान अल्लाहु मक़ामहू ने इसकी शरह भी की है, शरह दुआए अहद, और कमाल शरह की है। खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। सलवात पढ़ें जरा मिलकर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये मार्केट में मिल जाती है, ये चीज़ें मार्केट में मुयस्सर हैं, किताबें, और सस्ती हैं, आप जाकर लीजिए और इस तरफ आइए। तो ये कैसे मुमकिन है? आखिरी जुमला कि जब वो आएंगे तो ये इतनी बिगड़ी हुई दुनिया, आखिरी जुमला है फदाइल, ये इतनी बिगड़ी हुई दुनिया जो है वो एक लम्हे में कैसे संवर जाएगी? जवाब सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए कि इतनी बिगड़ी दुनिया पर रफ्ता रफ्ता ठीक होते हैं ना, एकदम आते। तो सुनिए हुजूर, जैसे ही इमाम जमाना का ज़हूर होगा फिर दूध वाला दूध में पानी मिलाएगा मगर पानी दूध में शामिल होने से इनकार कर देगा। इस तरह अदल कायम हो जाएगा, फिर आप ज़हूर फरमाएंगे, जुलजना पर सवार होंगे। कौन सा जुलजना? वो एक ही जुलजना जो करबला में हुसैन के पास था। अल्लाह ने जुलजना को भी तवील जिंदगी दी है। अला कुल्ल शैन कदीर है, किसी की जुर्रत है ये कह सके कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता? वही जुलजना अल्लाह के हुक्म से जिंदा है। और जहां आपका मकाम है नमाज पढ़ने का, अब वो कौन सी जगह है, इस पे बहुत सी बहसें हैं, लेकिन हमें बयान नहीं करना चाहिए, चूंकि उन्हें इसलिए पर्दे में रखा है कि दुश्मनों से महफूज रहे। हाँ, ये भी एक राज है, लिहाजा वो दुश्मनों तक ये बात न पता चलने पाए कि आका कहाँ है, इधर है।
اللہ ان کی صحت سلامتی برقرار، اللہ ہمیں ان کے قدموں پر درجہ شہادت عطا فرمائے، ان کے لشکر میں شامل ہوں اور ان پہ صدقے ہو کر ان کے قدموں پر گر جائیں یا اللہ ہمیں۔ میرے محترم سامعین، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اس حجرے کے باہر ذوالجناح کھڑا ہوا ہے اور مصلی کے سامنے علم ہے جو لپٹا ہوا ہے۔ جانتے ہیں کون سا علم؟ وہی جو کاندھے پہ رکھ کر سقائے سکینہ دریا پر گیا، جزاک اللہ۔ اور میرے محترم سامعین، عزاداران حسین جس ٹائم ظہور کا اللہ اذن عطا کر دے گا، اللہ جلد انہیں اذن ظہور عطا کر دے گا، تو پھر جیسے ہی اذن ظہور ہوگا تو ذوالجناح جو ہے اپنے سم زمین پر مارنا شروع کر دے گا اور علم پاک جو ہے اس کا پھریرا کھلنے لگ جائے۔ لو یہیں سے تقریر شروع کی تھی نا کہ حسین کا انتقام لینے والا حسین کا بیٹا تیار ہے، اور علم اس طرح پھریرا کھلے گا کہ پھریرے میں سے اس وقت بھی جناب عباس کے پاکیزہ بازوؤں کا خون بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس اتنا ہی مسائل، اتنا ہی مسائل، اتنا ہی مسائل، زیادہ دیر انہیں بٹھا کر زحمت تو نہیں دینی، اتنا ہی مسائل۔ بس دوستو، بس عزادارو، آپ انشاءاللہ سب لشکر میں شامل ہوں گے، ذوالجناح پہ سوار ہو جائیں، لشکر میں شامل ہوں گے۔ عزادارو، لو مکے سے یہ لشکر عظیم روانہ ہوگا اور کوفے کے جانب میرے مولا کا سفر ہو، آپ سب چلے جائیں گے، سب مولا کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، سب مولا کے ساتھ ہوں گے اور یہ سفر طے کرتا ہوا میرے مولا کا پاکیزہ کوفے میں داخل ہو جائے گا۔ سنیے گا بس تقریر تمام، اور کوفے کے صدر بازار میں مولا ذوالجناح کی لجام کو کھینچ دیں، جیسے ہی مولا کا گھوڑا رکے گا، لشکر رکے گا، آپ سب رک جائیں۔ وہ ذوالفقار جو 61 ہجری 10 محرم حسین کے ہاتھ سے نیام میں گئی، اب 61 ہجری کے بعد پہلی بار حسین کا بیٹا ذوالفقار کو بے نیام کرے اور چاروں طرف ذوالفقار کو لہرا کر آواز دیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سکینہ کے منہ پہ تماچا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے عباس کے بازو کو، ارے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بی بی کے سر سے چاہا۔ عزادارو، اتنا خون بہائیں گے، اتنا خون بہائیں گے کہ آپ کا ذوالجناح گھٹنوں تک خون کے دریا میں تیرے گا۔ عزادارو، ان کو بھی ماریں گے جنہوں نے، سب رجت ہو جائے گی، سب واپس آ جائیں گے جنہوں نے حسین کو قتل کی، انہیں بھی قتل کریں گے جو حسین کے قتل سے راضی ہوئے، انہیں بھی قتل کریں گے جو قاتلوں سے بیزار نہیں ہوئے، قاتلوں کو سپورٹ کرتے رہے، ان سب کو ماریں گے۔ پھر ایک مرتبہ رجت ہو جائے گی، رسول اللہ آ جائیں گے، پھر ذوالجناح کی لجام کو پکڑ کر کہیں گے، مہدی بیٹا دیکھ تو صحیح، ذوالجناح کے پیروں میں خون کا دریا ہے، آخر جو کتنا قتل کرے گا؟ تو رسول کے ہاتھ چوم کر کہیں گے، نانا ابھی تو جو حسین کی انگلی کٹی مہدی نے اس کا بھی بدلہ نہیں۔ الا لعنت اللہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی معرفت اور ان کا عشق عطا فرما۔ اللہم لولیک الفرج، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔